تو یہ جو صحابہ کے بارے میں کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ مطلب جو صحابہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، مثلاً اس دور میں ہمیں کس طرح سے آگے جانا چاہیے اور یہ ماحول کو کیسے کاٹنا چاہیے، اور ہمیں مثلاً صحابہ کیسے دفاع کرنا چاہیے؟ صحابہ کا دفاع کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھنی جائے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو آپس کے معاملات ہیں جن کو مشاورات کہتے ہیں، عوام الناس کو اس میں نپٹنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دفاع کرتے ہوئے، ایک صحابی کا دفاع کرتے ہوئے دوسرے صحابی کی تنقید اگر لازم آ رہی ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ جگہ پہ ایسے شرمگیز ماحول کو جنم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں سب کچھ، یہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی ہیں یہ نہایت ہی غلط قسم کے لوگ ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہستیاں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی مخدوش قرار دے دیے جائیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے کوششیں اگر ہوئی ہیں تو وہ ناکام رہی، ساری کوششیں ناکام رہی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بلکہ یہ بتائیے لوگوں کو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہودیوں نے جبریل علیہ السلام کو مخدوش کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ جو ہے وہ لا نہیں صحیح سکتے ہوں گے، اللہ کا کلام ہے، اس میں تبدیلی ہو گئی ہوگی یا یہ بھول گئے ہوں گے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا، دیکھو عظیم ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر دوسرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کافروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو مجنون ہے، وما صاحبکم بمجنون، کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب دے دیا۔ اب تیسرا جو کفار قرآن کریم کے مخالف ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، ان کے پاس تیسرا وسیلہ جو ہم تک قرآن پاک کے پہنچنے کا تھا وہ صحابہ اکرام ہیں۔ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تختہ مشق بنانے کی کوشش کی کہ قرآن کریم کے ماحول، قرآن کریم کے حوالے سے جب وہ کوئی بات کریں گے تو سب سے پہلے ان کو یہ صحابہ اکرام والا جو پل ہے اس کو نعوذ باللہ من ذالک منہدم کرنا پڑے گا، تاکہ وہ یہ کہیں گے کہ جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، چونکہ یہ صحابہ اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچا، جب صحابہ اکرام کی نعوذ باللہ من ذالک اللہ معاف فرمائے غلط ثابت ہو گئے تو قرآن کریم بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو اصل میں بنیادی طور پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ صحابہ کا دفاع اصل میں یہ قرآن کریم کا دفاع ہے۔ صحابہ کا دفاع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ صحابہ کا دفاع یہی توحید ہے، یہی توحید کا دفاع ہے، یہی اسلام کا دفاع ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو سامنے آئی، اللہ عالم کیا حقیقت ہے اس کی، کہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کے دو گروہ ہیں، ایک وہ گروہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھا، وہ لوگ جو حضرت علی کے ساتھ تھے نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولنے کو عبادت سمجھا کرتے تھے۔ اب یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والا آدمی یہ بات کر رہا ہے، اگر اس نے یہ بات کی ہے تو نہایت ہی بڑی گستاخی ہے۔ اور دوسری طرف سے روافض کا تو معمول ہی بن گیا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بالخصوص سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھونکنا، یہ تو بڑی معمولی سی بات بنا لی تھی، خاص طور پہ اس حکومت میں۔ اور پھر یہ کہ حضرات خلفاء ثلاثہ کا نام لینا، وہ بھی ان کا اچھے انداز سے نام نہیں لیا جا رہا تھا۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عالم ہیں، اور ہم نے صحابہ کا دفاع کرنا ہے تو اس میں یہ نہیں کرنا کہ ائمہ ثلاثہ کا دفاع ہو رہا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ تمام صحابہ عالم ہیں،
حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمارا ایمان ہے، ہماری جان اور ہمارے سروں کا تاج اور ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ اللہ کے بندو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غرب کے اول صحابی سے لے کے آخر صحابی تک جمیع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں تو فرمایا گیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ صحابہ کے بارے میں اصل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم سے صحابہ کو سمجھا جائے، اور یہ نہیں ہے کہ تاریخ کی کوئی کتاب آپ کو دے دی جائے آپ پڑھ لو، اس کے اندر جو بنو امیہ کیا کرتے رہے، بنو عباس کیا کرتے رہے، یہ سب باتیں ترک کر کے ہمیں صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا۔ اور اصحاب رسول کی نسبت اتنی بڑی ہے کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صحابی ہے اور صحبت رسول ثابت ہو جائے، وہاں پر زبان کو اپنی لگام دے کے رکھنی چاہیے، ایسے نہیں جو بولتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ؟ کیا سمجھ آئی؟ صحابہ کا کس طرح دفاع کرنا یہ سب ہے۔ چلو شکر ہے اللہ کا کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، سب صحابہ کی تعظیم ضرور